اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ مقبول بندے، یہ اعلیٰ حضرت اب ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، جنہیں یہ پوج رہے ہیں یا پکار رہے ہیں، وہ پکارنا ترجمہ کرنے میں ان کو ذرا تھوڑا تردد ہوتا ہے تو وہ پوجنا کر دیتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے۔ کس طریقے سے؟ الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نیک بندے۔ بھئی انہوں نے تو اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ بھی اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کون سا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ وہ والا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں جو واقعتاً وسیلہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر وسیلے کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ بیسیکلی اسی کی بریکٹ اس میں آگے کھل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر بھی پتہ چل گیا کہ وسیلے سے مراد اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیات کھل گئی ہیں کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو نا، اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے مشکل کشا ہوں گے، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ ایہم اقرب، کون ان میں سے اپنے رب کا قرب اختیار کر لے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب اختیار کرتے ہیں، اور تم ان ہستیوں کو ہی مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہو۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم دونوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب مشرکین عرب جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو وہ ان جنات کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی یہ جنگل جس جن کے حوالے ہے ہم اس بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن جنات کی یہ پناہ حاصل کرتے تھے وہ تو خود ایمان لا کر اپنے رب کے حضور متوجہ ہیں، اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہ لوگ ابھی تک ان کی پناہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون اپنے رب کا قریبی ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ بندے تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رحمت حاصل کر لیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، وہ خود کانپ رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور یہ لوگ ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر مشکل کشا مانے ہوئے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی یہ کوئی کیجول لینے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ بالکل واضح آیت ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، ان جنات کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے تھے کہ کون اپنے رب کے حضور قریب ہو جائے۔ اب وسیلہ تلاش کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ ایک تو سب سے مشہور طریقہ جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، ہر وہ کوشش جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ فرائض کے اوپر پابندی، حرام سے بچنے کے لیے فٹ پٹ کرنا، یہ وسیلہ ہے، ہر نیک عمل وسیلہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یہ ہے وسیلہ نمبر 1، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور اس کی جڑ وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے۔ بھائی کوئی نہیں کہتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ اور دیکھیں ساتھ ہی اسی آیت میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کی مدد طلب کرو نیک اعمال کے ذریعے، اور وہ کون سے ہیں؟ نماز اور صبر۔ پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا، صبر کے اندر ہر چیز آ گئی۔ رزق حلال کمانا بھی صبر ہے، کیونکہ حرام کمانا آسان ہے، حلال کمانا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔
گناہ کے کاموں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے میں اللہ نے مشقت رکھی ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ غسل ہو، خواہ وہ وضو ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پورے کا پورا دین صبر کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہ سے بچانا، یہ صبر کرنا ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک دے، کسی چیز سے رک جانا، تو ظاہر ہے وہ صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ایک وسیلہ ہو گیا پہلے نمبر کے اوپر۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اگلے زمانے میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، ایک پتھر آ کے غار کے دہانے پر پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ غار کے اندر رہ گئے، بارش کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی تھی، اب وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، تو تینوں نے اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ پہلے ایک شخص نے پیش کیا، تھوڑا سا پتھر سرک گیا، غیبی مدد آئی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ وسیلہ نمبر 1 ہے۔ وسیلہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں اللہ کی شان میں، وہ تمام کے تمام اسماء اعظم، یہ بھی وسیلہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات جن میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے ناموں کے ذریعے جو آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ تمام کے تمام صحیح وسیلے ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ وسیلہ نمبر 2۔ وسیلہ نمبر 3، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بارش کے لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں مشہور حدیث 1010 سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے وہ دعا کروایا کرتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم بے شک تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے چچا سے دعا کروایا کرتے تھے، یہ وسیلہ شخصی ہے، یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ چوتھا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، جو صحیح تبرکات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی، اس کا دھون سیدہ اسماء بنت ابی بکر لوگوں کو شفا کے لیے دیتی تھی اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ اور صحیح بخاری میں آیا، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا میں نبی علیہ السلام کے چند بال تھے، جو وہ اپنے محلے میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی، وہ پانی کا برتن بھیجتا، وہ اس میں گھول دیتی، انہیں شفا ہو جاتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک جو تبرکات ہیں، ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی رحمت تلاش کرنا، یہ وہ چوتھا وسیلہ ہے۔ پانچواں وسیلہ، جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام وسیلہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام جنت کا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر مقام وسیلہ کی دعا مانگے میرے حق میں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی حلال ہو جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ سکھایا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا۔ یہ 5 وسیلے ہیں جی۔ آیت وسیلہ جب آئی تھی سورہ المائدہ کی 35 نمبر، اس کانٹیکسٹ میں نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی، ایک تفصیلی ویڈیو ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ بعض لوگ وسیلے کو بنیاد بنا کر استانت والا عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ وسیلے کو بنیاد بنا کے آپ استانت ثابت کرنا شروع کرتے ہیں۔ استانت بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وسیلہ اور توسل اختیار کرنا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں، اس لیے میں نے کئی مواقع کے اوپر اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے، آج محل نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔